ساتھی ہو آئے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ہاللیلویا. کتنے لوگ خوش ہیں آج صبح؟ سارے خوش ہیں. خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، آج خاص بات اللہ کے مقدس کلام میں، باتیں تو ساری خاص ہیں لیکن ایک خاص بات، بپتسمہ کیا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں پانی کا بپتسمہ کیا ہے؟ ٹھیک. اور جی، کسی نے بولا راست بازی ہے، ٹھیک ہے. کسی نے بولا ڈبکی لگانا ہے، اور ٹھیک نئی پیدائش اور نئے سرے سے پیدا ہونا، اور اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے. جی ہاں، توبہ. اور ہاں، مسیح زندگی میں آ جاتا ہے، یسوع زندگی میں آ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ لیکن ایک خاص بات مقدس کلام میں، جس کو کسی بندے نے یا بہن نے یا بھائی نے ٹچ نہیں کیا، میں چاہتا ہوں وہ بات آج ہم کریں. متی کی انجیل 28واں باب نکالی کا ذرا مثال، اور اس کی 18ویں 19ویں اور 20ویں آیت. غور کرو کہاں جا کر مسیح نے یہ بات بولی ہے. بات پر ذرا غور کرنا. متی کی انجیل 28 باب بپتسمے پر غور کرنے لگے ہیں. بپتسمہ کیا ہے؟ متی کی انجیل 28 باب 18ویں آیت سے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. اچھا، یہ جو حکم ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کر لو. یہ جو حکم ہے نا لکھا، اس کا میں نے تمہیں، اس کو ہائی لائٹ کرو کہ بپتسمہ کو عام چیز نہیں، بپتسمہ حکم ہے. ہاللیلویا. بپتسمہ کیا ہے؟ ہاں، بپتسمہ کیا ہے؟ ہاں، یہ حکم ہے جو مسیح نے دیا. جتنی باتیں آپ لوگوں نے کہی یہ سب ٹھیک، لیکن غور کرو کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. بپتسمہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کمانڈمنٹ ہے، یہ حکم ہے جو مسیح نے دیا. کب دیا؟ خدا کا کلام فرماتا ہے جب مسیح آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے اور انہوں نے 11 شاگردوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہوں نے کہا کہ بس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. اور جو ایمان لائے، جو شاگرد بنے، اس کو بپتسمہ دینا. سب کو نہیں. جو شاگرد بنے، جو کلام سنے، جو قبول کرے، جو ایمان لے آئے، اس پہ یہ حکم لازم ہے کہ وہ بپتسمہ ملے. تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ حکم دیا اور یہ مقرر ہے. یہ آپشنل نہیں ہے کہ لیا نہ لیا تناسب. نو، یہ مقرر ہے، یہ مسیح نے حکم دیا ہے. دیکھو میں نے تمہیں حکم دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہاں، کہ ان کو ان باتوں کی تعلیم دو. جس طرح ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں پانی کا بپتسمہ، یہ بڑا ضروری ہے اور اس کو لینا بے حد ضروری ہے. یہ کمانڈمنٹ ہے، یہ حکم ہے. انجیل کی مرادی کرنا یہ بھی حکم، شاگرد بنانا یہ بھی حکم، تعلیم دینا یہ بھی حکم، بپتسمہ دینا یہ بھی حکم. جن باتوں کا میں نے تمہیں ہاں حکم دیا ہے، ان کو پورا کرو. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے نصیحت کے اندر رہتے ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں بپتسمہ لینے کی کیا ضرورت ہے. ان کے لیے بھی حوالے ہیں بائبل
المقدس میں. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم کیا کریں جی ہاں انجیل کی منادی اور پھر پانی کا بپتسمہ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ حکم دیا گیا ہے مسیح کی طرف سے. مسیح اس سے پہلے کہ آسمان پر اٹھائے جاتے، مسیح چلے جاتے اس دنیا سے، آسمان پر کوچ کر جاتے، مسیح نے پہلے یہ حکم دیا کہ تم جا کر قوموں میں انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو پھر بپتسمہ کیا ہوا جی؟ بپتسمہ کیا ہوا؟ یہ خدا کا حکم ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. بپتسمے کی بنیاد یعنی رواج ہے، یہ یہودی کرتے تھے، پرانے عہد نامہ کے اندر بھی کرتے تھے. اور پہلے یہ اگر کوئی غیر مذہب کا لوگ یہودی مذہب کے اندر آتا تو پہلے اس کا ختنہ کرتے اور اس کے بعد اس کو پانی کا بپتسمہ دیا جاتا، یعنی نہلایا جاتا تھا اس کو. اور یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ شخص فطری طور پر اب پاک ہو گیا ہے، یہودی دین میں یا یہودی مذہب کے اندر آ گیا. اس لیے آج اگر ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے گا، ہم کسی دین میں یا کسی عقیدے میں یا کسی مذہبی اس میں رسم میں نہیں جاتے، بلکہ ہم اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر. یوحنا بپتسمہ دینے والا جب آیا تو اس نے کیا منادی کی جی؟ کلام کہتا ہے یوحنا بیابان میں پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کیا کرو؟ ہاں خدا کے راستے سیدھے کرو. اور خدا کا کلام فرماتا ہے یوحنا نے گناہوں کی معافی کے لیے لوگوں کو بپتسمے دیے پانی کے. وہ لوگ آئے اور لوگوں نے پانی کے بپتسمے دیے کیونکہ یہ حکم ہے اور یہ لینا ضروری ہے. غیر قوم کے لوگوں نے بھی بپتسمے دیے. ہم دیکھتے ہیں وہاں فقیہ ہیں، فریسی ہیں اور صدوقی بھی ہیں اور بہت ساری اقوام ہیں. وہ آتے توبہ کے لیے بپتسمہ لیتے، گناہوں کا اقرار کرتے، کیونکہ یہ حکم ہے. کوئی شخص اگر مسیح میں ہے اور اس نے حکم پورا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکم کو کیا کریں؟ ہاں پورا کریں. کلیسیا کو یہ حکم دیا گیا ہے، ایمانداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے وہ کیا لے؟ بپتسمہ لے. اور جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں پانی کا تو آپ اسی میں شریک ہو جاتے ہیں، اسی کی کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں، اسی کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ خارج ہیں، آپ اس دین میں یا اس عقیدے میں یا مسیحیت کے اندر یا مسیح کے بدن میں یا کلیسیا کا حصہ نہیں ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں جی؟ زور سے بولو. کتنے لوگوں نے لیا ہوا ہے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں لیا ہوا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا؟ ایک پانی کا، دو جی ہاں پیچھے بھی بھائی بیٹھے ہیں. یس ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں لیا ہوا؟ تو غور کریں خدا کے کلام پر. اعمال کی کتاب دوسرا باب 38 آیت پڑھیے گا ذرا، ورس نمبر 38 خدا کے کلام میں سے جی پڑھیے گا. اعمال 2 باب 38 آیت. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. آمین ہاللیلویا. پطرس نے کن سے کہا؟ یہودیوں سے کہا. کیا کہا؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک شخص یسوع مسیح کے نام پر کیا لے؟ بپتسمہ لے. یعنی اگر آپ مسیح میں آگے ہیں، آپ نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بپتسمہ لینا ضروری ہے. پطرس نے ان سے کلام کیا اور کہا بس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور پھر یسوع مسیح کے نام پر کیا لے؟ بپتسمہ لے.
اس لیے یہ بپتسمہ لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، یہ مسیحیت میں شامل ہونا ہے، مسیح میں شامل ہونا ہے، اس لیے یہ بنیادی تعلیم یہ لینی ضروری ہے۔ بپتسمہ لینے والا شخص اگر اس کی زندگی میں 4 کام نہ ہو، کتنے؟ ہاں، جس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے تو اس کا بپتسمہ کبھی بھی کارآمد نہیں ہے، یعنی وہ بندہ کبھی بھی روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کی زندگی میں 4 باتیں نہیں ہیں۔ خالی ڈبکی لے لینا یا غوطہ لے لینا یا بپتسمہ لے لینا یہ کافی نہیں ہے، 4 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ آپ کبھی بھی روحانی طور پر ترقی نہیں کر پائیں گے۔ یہ بندہ بپتسمہ لیا اور بندہ غائب ہو گیا، نہیں، 4 باتیں ہونی ضروری ہیں۔ کتنی؟ اگر آپ نے بپتسمہ لیا ہے، لے چکے ہیں، تو آپ کی زندگی میں اگر یہ 4 باتیں نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی روحانی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اسی حوالے کی 42ویں آیت پڑھیں ذرا، اعمال 2 باب 42ویں آیت۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، پہلی بات، بپتسمہ لینے والا شخص کیا کرتا ہے؟ تعلیم پاتا ہے۔ اور رفاقت رکھنے میں، دوسری بات، رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں، روٹی توڑنے یعنی ہولی کمیونین، پاک شراکت، اور دعا کرنے میں مشغول۔ ہاں، دعا کرنے میں۔ بپتسمہ کب اثر کرے گا آپ کی زندگی میں؟ پہلی بات، جب آپ پادری سے، اپنے استاد سے تعلیم پائیں گے، ورنہ ڈبکی لے کر آپ یہاں مسجد گھومتے رہے، ایسا بپتسمہ کسی کام کا نہیں۔ اگر آپ نے تعلیم نہیں پائی، آپ نے نہیں سیکھا، آپ نے پراپر میٹنگز اٹینڈ نہیں کی، ٹیچنگ نہیں لی، تو یہ بپتسمہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لوگ بیچارے پلیٹیں بھی مارے جاتے ہیں، یہ لے ہے بپتسمہ۔ انہیں کوئی فرق بھی پایا تیری زندگی سے؟ کوئی تبدیلی آئی تیری لائف میں یا نہیں آئی؟ یا پہلے جیسی ہے؟ اگر پہلے جیسی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کے کلام کی تعلیم نہیں پائی۔ یہ 4 باتیں ہونی بڑی ضروری ہیں، ورنہ اس کے اوپر سٹیمپ بھی ہے کہ خالی مسیح ہے، لیکن مسیح نظر نہیں آتا زندگی سے۔ بپتسمہ ہم لے تو لیتے ہیں، شوقیہ بھی لے لیتے ہیں، لوگوں کے بھاگنے پر بھی لے لیتے ہیں، لیکن غور کرو، اگر بپتسمہ لیا ہے تو کیا تعلیم پائی؟ خدا کا کلام سیکھا یا خالی بپتسمہ ہی لیا؟ ایسا بپتسمہ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں پرپٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے خدا کے کلام کی تعلیم نہیں پائی، اپنے استاد سے سیکھا نہیں، اس لیے بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص رفاقت نہیں رکھتا بپتسمہ پا کے، کبھی کبھی چرچ آتا ہے، کبھی کبھی نظر آتا ہے، پادری کے پاس نہیں بیٹھا، خدمت گزاروں کے پاس نہیں بیٹھا، آپس کی رفاقت نہیں رکھی، میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، دعائیں میٹنگ میں نہیں آیا، تو ایسا شخص جو رفاقت نہیں رکھتا، کس طرح سے وہ روحانی طور پر ترقی کر سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ وہ خالی یہ بتائے گا کہ شکر ہے خدا کا 10 سالوں کے بپتسمہ لے ہے، لیکن تیری زندگی میں 10 سالوں کے وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایسا بپتسمہ کسی کام کا نہیں ہے۔ مسیح لائف خالی ایمان رکھنا نہیں، پریکٹیکل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ مسیح لائف پریکٹیکل لائف ہے، اور اسے آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ خالی مذہبی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مذہبی ہیں وہ مذہب کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں، ہمیں مذہب سے نکل کر باہر آنا چاہیے۔ پہلی بات، مسیحیت تو مذہب ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ مسیحیت مذہب نہیں ہے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں مسیحیت مذہب ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مذہب قربانیاں مانگتا ہے، لیکن مسیحیت میں قربانی مسیح نے دی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مذہب قربانی مانگے گا، لیکن ریلیشن، رشتہ قربانی دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ مسیحیت مذہب نہیں ہے، آپ اس کو مذہب سمجھتے ہیں، یہ ریلیشن ہے، خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ اگر یہ مذہب ہوتا تو شاید مسیح آپ کے لیے قربان نہ ہوتا۔ اگر یہ مذہب ہوتا تو مسیح آپ کے لیے قربان نہ ہوتا۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ رشتہ ہے، اور خدا نے اپنا بیٹا دنیا کو اس لیے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ تو مسیح نے کیا کیا؟ اپنی جان میرے لیے، اپنے آپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے دی ہے۔
دنیا کے اندر 4300 مذاہب پائے جاتے ہیں. کتنے؟ 4300 مذہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر. پوری دنیا کے اندر اس زمین پر 4300 ریلیجن. لیکن غور کرو، خداوند یسوع مسیح اس نے ساری دنیا کے لیے جان دی ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے. جس دن وہ اقرار کر کے مسیح کے پاس آتا ہے، مسیح اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. اس لیے رفاقت رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ رفاقت نہیں رکھتے، کٹے کٹے رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بپتسمہ تو آپ نے لے لیا، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، آپ کی روحانی ترقی نہیں ہوگی. آپ کی روحانی ترقی کبھی نہیں ہوگی. اور تیسری بات، روٹی توڑنا یعنی پاک شراکت میں شریک ہونا. اچھا، یہ دو چیزیں مسیح نے کہیں کرنے کے لیے. کتنی؟ ہاں، ایک میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو، اور پھر مسیح نے کہا میں نے تمہیں حکم دیا ہے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمے دو. آمین. اچھا، یہ کنٹینیو ٹینس ہے. یہ کون ہے؟ کیسا ٹینس ہے؟ ایک کرتے رہنا ہے جب تک مسیح آ نہیں جاتا. کنٹینیو ہے، دیتے رہو، کرتے رہو، ایک کرتے رہنا. ہولی کمیونین بھی اور بیپٹزم سروس بھی. باقی مسیح اخلاقیات ہیں اور بہت ساری تعلیم بائبل مقدس میں پائی جاتی ہے، ان پر تو ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے بائبل کی کتنی کتابیں ہیں؟ 66 بکس ہیں. 66 39 اولڈ ٹیسٹمنٹ، 27 نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی ٹوٹل 66 کتابیں. اور ان 66 کتابوں کے اندر جو تعلیم پائی جاتی ہے، اس تعلیم پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. غور کرو، 31,102 آیات پائی جاتی ہیں بائبل مقدس میں. اس لیے ان آیات کو پڑھنا، ان آیات پر عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور چوتھی بات، دعا کرنے میں مشغول. اگر بندے نے بپتسمہ لیا ہے، دعا نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روحانی ترقی نہیں ہو سکتی. اس کی روحانی وہ نے خالی لیا ہے، اس کے اوپر صرف مور لگ گئی ہے، بپتسمہ لیا ہے، لیکن بپتسمے کی یہ 4 باتیں اس کی زندگی سے نظر نہیں آتی. نہ وہ رسول تعلیم پاتا ہے، نہ وہ رفاقت رکھتا ہے، نہ وہ روٹی میں شریک ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ دعا کرنے میں مشغول ہوتا ہے. تو اس نے صرف بپتسمہ ہی لیا ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں باقی کام نہیں ہوا. غور کرو، جنہوں نے لے لیا ہے وہ بھی غور کریں، اور جنہوں نے نہیں لیا وہ زیادہ غور کریں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں. ہمیں ایسا کرنا چاہیے کیونکہ بائبل کہتی ہے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. بپتسمہ لینے والا شخص شخصی طور پر جب وہ ایمان لاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ بپتسمہ لیتا ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ پہلے بپتسمہ نہیں ہے، پہلے ایمان ہے. پہلے چیزوں کی ترتیب بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کے بعد بپتسمہ ہے، اس کے بعد نجات ہے، اس کے بعد یہ ترتیب ہے. اور ابھی میں اس کی ترتیب بھی آپ کو بتاؤں گا کیسے ہے. بائبل مقدس میں بپتسمہ لینے والا شخص اعلان کرتا ہے کہ آج میں نے مسیح کو قبول کیا ہے، میں نے مسیح کے کفارے پر ایمان رکھا ہے، اور آج اعلانیہ شخصی طور پر ایمان لا کر میں پانی کا بپتسمہ لیتا ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزوں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آج سے میں اپنی پرانی زندگی ترک کر کے آج سے میں مسیح کے پیچھے چلوں گا. یہ اعلان ہوتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. بپتسمہ لینا، بپتسمہ لینے والا شخص آئے، تعلیم پائے، رفاقت رکھے، روٹی توڑے، دعا کرنے میں مشغول رہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. بپتسمہ لینے والا شخص اعلان کرتا ہے کہ میں مسیح کے خون سے دھل گیا،
میں نے اپنی پرانی زندگی ترک کی، گناہ ترک کر دیے، آج سے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ تو بپتسمہ کیا ہے؟ جی بپتسمہ حکم ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ آپشن ہے یوز کیا نہ کیا نہ صرف۔ کلام میں لکھا ہے میں نے تمہیں حکم دیا، میں نے تمہیں ان ساری باتوں پر یا تھوڑی تھوڑی پر یا اپنے مقصد دیا گلا پر ساری باتوں پر، ساری کیا کرو؟ عمل کرو۔ اور پھر جب آپ عمل کریں گے تو آگے لکھا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ خدا کے حکم کو پورا کریں۔ جب کوئی ایک شخص پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، پہلے بھی میں نے تعلیم دی ہے اس کے اوپر، کہ جب ہم کسی کو پانی کے اندر ڈبکی دیتے ہیں تو یہ مسیح کے ساتھ دفن ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، میں مسیح کے ساتھ دفن ہوا ہوں، بس اب میں زندہ نہ رہا۔ یہ ڈبکی جب دینی ہوتی ہے یہ تب کی بات ہے، لیکن جب وہ پانی سے شخص باہر آتا ہے تو پہلے وہ اقرار کرتا ہے اب میں زندہ نہ رہا، اور جب وہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور یہ جب وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہے اور پھر مسیح کے ساتھ دفن ہوا ہے بپتسمے کے وسیلہ سے، لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے مسیح نے مجھے نیا مخلوق بنایا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے گاندھی، میں اس کی سٹوری پڑھ رہا تھا، اندرا گاندھی انڈیا کا، یہ افریقہ کے اندر تھا۔ کہاں پر؟ افریقہ کے اندر تھا، اور یہ افریقنز کے ساتھ کام کرتا تھا، اور اس نے یہ مسیحیت کو قبول کرنے والا تھا، لیکن جب اس نے کرسچن لوگوں کی لائف دیکھی تو بولا مسیح نے جو تعلیم دی کرسچن لوگ تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اندرا گاندھی انڈیا کا، اس کی ہسٹری پڑھیے گا، جبکہ افریقہ میں کام کرتا تھا، یہ مسیح لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا، اور یہ مسیح کے تعلیم کو جانتا تھا، دیکھتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو مسیح کی تعلیم پر عمل ہی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو عمل نہیں کرتے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف ایمان ہی نہیں رکھنا، قبول ہی نہیں کرنا، ہمیں خدا کے کلام پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب آپ عمل نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ غیر قومیں آپ کے لیے ٹھوکر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا مسیح ہے، مسیح کی تعلیم نہیں ہے، مسیح نے تو کچھ کہا ہے، لوگ کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ مسیح لوگ خدا کے کلام پر عمل کریں۔ آپ کو پتہ ہے اندرا گاندھی کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث بن گیا، ورنہ وہ آج ہو سکتا ہے سارا انڈیا کرسچن ہو، کیونکہ بنیاد رکھنے والا فاؤنڈر جو تھا وہ اندرا گاندھی تھا۔ آپ اس کی ہسٹری نکالیں گوگل سے جا کر اور ٹائپ کریں جب وہ افریقہ میں کام کرتا تھا، انسپائر، وہ دیکھتا تھا کہ بائبل کچھ کہتی ہے، مسیح لوگ کچھ کرتے ہیں، ان کا کلام کچھ کہتا ہے، مسیح لوگ کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کی تعلیم پر فوکس کریں۔ ہاللیلویا۔ جب کوئی شخص بپتسمہ لے کر اقرار کرتا ہے نا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اس کا مطلب ہے گناہ کے اعتبار سے وہ مر گیا، گناہ کے اعتبار سے وہ مر گیا۔ اور رومیو 6 باب 11 آیت، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ گناہ کے اعتبار سے مردہ، لیکن مسیح یسوع میں کیا سمجھو؟ اپنے آپ کو زندہ۔ آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی لوگ آج بھی یروشلم کے اندر جاتے ہیں مسیح کی قبر دیکھنے کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، کیوں دیکھنے جاتے ہیں؟ کیونکہ جسے میں اور آپ مانتے ہیں وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آج وہ ہماری دعاؤں کو
جواب دیتا ہے. ہسٹوریکلی دنیا کے سارے لوگ جاتے ہیں یسوع مسیح کی، جیسس کرائسٹ کی قبر دیکھنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے. اور اس قبرستان میں وہ پہاڑ ہے، وہ کیا ہے؟ پہاڑ کو کھود کر غار ہے. غار کے اندر، کیونکہ اس وقت ایسے قبرستان نہیں تھے جو ہمارے ہیں، پہاڑوں کے اندر قبریں ہوتی تھیں، اور وہ پہاڑ کی قبر آج بھی خالی ہے. آمین آمین. اور یہ ہسٹوریکلی ہے. دنیا کے بہت سارے مذاہب اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، اور یہ آج بھی اس کی قبر خالی ہے یروشلم میں. اس لیے ضروری ہے کہ جو زندہ ہے وہی نجات. ذرا زور سے بولو، جو زندہ ہے ہاں وہی نجات دہندہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آمین آمین. اکثر لوگ پوچھتے ہیں یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا کبھی دکھائی دیا؟ میں کہ میں تو روز میں نہ ہوں. میں تو کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں نے یسوع کو نہ دیکھا ہو. میں ڈیلی ان آنکھوں سے یسوع کو دیکھتا ہوں. آمین ہاللیلویا. کیوں؟ وہ زندہ ہے اور وہ نظر آتا ہے. وہ نظر آتا ہے. تسی ویکھن والے بنو، وہ آپ کو نظر آئے گا. آمین آمین. اس لیے ضروری ہے میرے عزیزو کہ ہم خدا کے کلام کے حکم کو مانیں. بپتسمہ لینے والا شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے میں نے پرانی زندگی کو ترک دیا، آج میں نئی زندگی کی بنیاد رکھتا ہوں، اور یہ زندگی مسیح میں ہے. یہ زندگی کس میں ہے؟ مسیح میں. آپ زمین پر رہتے ہوئے مسیح میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. بپتسمہ لے کر آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آج سے میں پرانی زندگی، پرانی شخصیات، پرانی چیزیں میں اندر سے نکالتا ہوں، اور میں نئی چیزیں جو مسیح میں ہیں. ہاللیلویا. کلام کہتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ مسیح آپ کو نیا بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ نیا بناتا ہے. زندگی چینج، لائف چینج. مجھے آج بھی یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو میری مسز مجھے کہتی ہے دعا کیا کرو، تو میں کہتا تھا مجھے دعا نہیں کرنی آتی. تب میں نامینل مسیح تھا. میں مسیح تو تھا لیکن کلام پر عمل نہیں تھا. اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی نہیں کرتا. میں دعا نہیں کر سکتا تھا، کلام نہیں پڑھ سکتا تھا. آج جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو مسیح نے میری زندگی کو تبدیل کیا. ہاللیلویا. یہ کرتا ہے یسوع مسیح، یہ کرتا ہے جیسس جو زندہ ہے. وہ آپ کی زندگی کو ایک منٹ میں تبدیل کر دے گا. دلیری کے ساتھ آئے تو صحیح اس کے سامنے. یقین مانیں، وہ قومیں، قبیلے، امتیں نہیں دیکھتا، وہ آپ کے اندر کا ایمان دیکھتا ہے اور کہتا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ خداوند کے حکم کو مانیں. وہ آسمان پر بیٹھ کر دیکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم جہاں جہاں جاتے ہیں مسیح ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، بات کرتا ہے، اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کر. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے اس کے حکم کو مانو. مسیح لائف خالی ایمان رکھ لینا یا مذہبی رسومات میں داخل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. مسیح ریلیشن شپ ہے، رشتہ ہے. ورنہ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. دیتا ہے کسی کے لیے؟ نہیں دیتا. آپ کسی کے لیے جان دیں گے؟ آپ کا جتنا مرضی عزیز ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں جی؟ حکم مانیں. ہاللیلویا. بڑی خاموشی نہیں ہوگی. ہاللیلویا ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائیں خدا کے لیے. پانی کا بپتسمہ آپ کے بدن کے اندر چینجنگ لاتا ہے. کیا لاتا ہے؟ بدلاؤ لاتا ہے، چینج لاتا ہے. آپ کی فطرت میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی نیچر میں چینج آنا شروع ہوتا ہے. اور پھر پانی کا بپتسمہ
آہستہ آہستہ آپ کو مسیح کی عبادت اور مسیح کے پاس لے جاتا ہے، اور پھر جو کچھ آپ کہتے ہیں خدا آپ کی بات کو سنتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ پہلے میں ڈرتا تھا دعا کرنے سے، کلام پڑھنے سے، بدروہی نکالنے سے، لیکن جب مسیح نے مجھے روح القدس کا بپتسمہ دیا، دلیر کیا، تو آج بدروہ میرے کو ڈالتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، میرے کو ڈالتی ہے نہیں، جو میرے اندر ہے اس سے ڈرتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اچھا، لفظوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو میرے اندر ہے، جس نے مجھے مسح کیا ہے، وہ اس سے ڈرتی ہے۔ آمین۔ رات کو ایک فیملی میں تھے، حالانکہ گھر کتنی گلیاں دور تھا، بھائی مین گواہیں۔ جب اس گھر میں پیغام گیا نا، پادری صاحب اس گھر میں آئے ہیں، تو کڑی کو اتنے گھر ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی، وہ اتنے کپڑ لا کے کسی کے پادری آ گئے۔ غور کرو کنیاں گلیاں پیچھے کر لیں، 3-4 گلیاں پیچھے کر لیں، ہم کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیم میرے ساتھ ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ بھائی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ تو یہ کام کرتا ہے، یہ پادری نہیں، یہ جو اس کے اندر یسوع ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ بدروح میں یسوع سے ڈرتی ہے اور کام کی اور خطرات میں۔ اس لیے یسوع مسیح کا حکم ہے کہ اپنی زندگی پورے طور پر دے، پھر دیکھ میں تیرے اندر کیا کام کرتا ہوں۔ اپنی زندگی دے کر تو دیکھ، خدا آپ کے اندر کام کرے گا، آپ کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرے گا۔ اس لیے رلی ملی زندگی نہیں، رلی ملی ہاں دنیا کے ساتھ بھی بیت اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ شریک ہیں، لیکن عبادت کے وقت آپ چرچ میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نہ دوسرا کام بھی شروع کیتا نہیں۔ خدا ان کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر کوئی یہ بندہ کام کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کی تعلیم سیدھی سیدھی ہے، ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ جو اس سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ کلام کہتا ہے بدی ہے، تو اس لیے بدی سے بچو اور اپنے آپ کو مسیح کے ہینڈ اوور کرو۔ مسیح زندگی کے ہیں، اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں۔ بپتسمہ کیا کرتا ہے؟ مسیح میں شامل کرتا ہے، کسی مشن میں شامل نہیں کرتا، کسی ڈینومینیشن میں شامل نہیں کرتا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو تعلیم دی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بپتسمہ لیں گے تو آپ کسی مشن میں شامل ہو جائیں گے۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، رومیو 6 باب 3 اور 4 آیت، کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا، ہاں بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جی اٹھا، جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں۔ تو نئی زندگی کب ہوگی؟ نئی زندگی میں کب چلیں گے؟ جب آپ خدا کے کلام کو پورا کریں گے، بپتسمہ لے کر اس میں شامل ہو جائیں گے، تب زندگی نئی ہو جائے گی۔ اگر بپتسمہ نہیں لیا، زندگی پرانی ہے، گناہوں کو ترک نہیں کیا، زندگی پرانی ہے۔ بھلے آپ چرچ آتے ہیں، بھلے آپ ہدیے دلاتے ہیں، لیکن زندگی کیا ہے؟ زندگی میں چینج نہیں ہے، زندگی میں بحالی نہیں ہے۔ کبھی اپنے آپ کا موازنہ کریں۔ میں اکثر کرتا ہوں کہ خداوند میں پہلے کیا تھا، لیکن جب میں تیرے اندر آیا، تو میرے اندر آ گیا، اور پھر تو نے میری زندگی کو تبدیل کیا، تو نے کیا سے کیا بنا دیا۔ میرے گاؤں کے لوگ آج دیکھتے ہیں، جب میں کلام سناتا ہوں 6 مہینے ہوتا ہے تو کلام میں کہتا ہے، جب آپ کلام سنا کے جاتے ہیں 6 مہینے آپ کی باتیں ہوتی رہتی۔ کون کرتا ہے یہ؟ آپ کے اندر اثر پیدا کرتا ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا میں نے تم کو حکم دیا ان ساری باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اس میں میری کوئی بڑائی نہیں، بڑائی اس کی جس نے مجھے اس قابل کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لیول پر آئیں، چرچ اس لیول پر آئے، کلیسیا خدمت گزار اس لیول پر آئے۔ اور لیول کب اپ ہوگا؟ جب آپ خدا کے کلام کی ساری تعلیم پر عمل کریں گے۔ اپنے مقصد یا گلا نہیں،
کہ اے میرے مقصد کی گل میں صرف اتنی عمل کرنا، اسی کی ایسی تعریف نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنا مقصد لے کر اگر چرچ آتا ہے تو وہ صرف اس کا اپنا مقصد ہے۔ خدا نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا نے کس لیے پیدا کیا؟ خدا نے کس لیے بنایا؟ اس لیے پیدا کیا تم میری عبادت کرنا، تب میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا۔ ہیلیلویا! یہ مقصد، یہ پلان، یہ منصوبہ خدا کا کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! جنہ نے لیا ہے وہ بھی غور کریں، جنہ لینا ہے وہ بھی غور کریں۔ اس لیے مسیح زندگی سادی اور سمپل لائف ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ رومیو 5:8 آئے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ کس کی خاطر؟ ہماری خاطر، صرف ہماری نہیں، سب کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ سب کی خاطر۔ اچھا، یہودی سمجھتے تھے خدا صرف ہمارا ہی ہے۔ یہودی کیوں؟ وہ فخر کرتے تھے اس بات پر کہ خدا غیر قوموں کا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں 450 سال کی سیری سے نکال کر لے آیا، 430 سال، اور پھر بیابان میں 40 سال ہمارے ساتھ رہا۔ چٹانوں سے کہتا تھا پانی آتا تھا، آسمان سے من برس آتا تھا۔ خدا تو صرف ہمارا ہی ہے اور کسی قوم، کسی قبیلے کا نہیں۔ لیکن غور کرو، بائبل مقدس کی ایک آیت سب کچھ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت، خدا دنیا سے پیار کرتا ہے۔ ہیلیلویا! خدا قوموں سے پیار کرتا ہے، خدا قبیلوں سے پیار کرتا ہے۔ یہودی فخر کرتے تھے خدا صرف ساڑھا ہی نہیں، خدا ہر اس بندے کا ہے جس کے پاس آ جاتا ہے۔ آمین۔ خدا ان سب کا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان اس کی صورت اور اس کی شبیہ ہے۔ رنگ جتنا مرضی ہے، رنگ جیسا مرضی ہے، لیکن خدا کی شبیہ ہے۔ آمین، آمین، ہیلیلویا۔ رنگ کون دیکھتا ہے؟ رنگ اسی دیکھتے ہیں، رنگ ہم دیکھتے ہیں، خدا رنگ نہیں دیکھتا، خدا دل دیکھتا ہے، دل کیسا ہے۔ ہیلیلویا۔ رنگ تو ہمیں بڑا ہی گورا ہے، تو دل کالا ہے، تھے بندہ پاہے جنہ مرضی کالا ہے، دل تو گورا ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا دلوں پر نظر کرتا ہے۔ کس پر؟ دلوں پر نظر کرتا ہے، دل دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے۔ اچھا، دل اگر زبردست ہے، پاک ہے، صاف ہے، پاکیزگی ہے، یہی آپ کی بیوٹی ہے، یہی آپ کی بیوٹی ہے۔ پھر کوئی کریم لان دی لوڑ نہیں پے گی، یہی آپ کی بیوٹی ہے۔ کوئی میک اپ کرنے دی لوڑ نہیں پے گی، یہی آپ کی، ہاں یہ میک اپ دیکھ کے نہیں دی مار نہیں، یہ عارضی ہے، آرٹیفیشل ہے، لیکن اوریجنل میک اپ تب ہوتا ہے جب زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہمارا ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بپتسمہ کون لے سکتا ہے؟ کون لے سکتا ہے؟ جی، بپتسمہ بائبل مقدس کے مطابق کس بندے کو یا کس بندی کو لینا چاہیے؟ اب یہ سوال ہے، اس کو ہم سیکھ کر ہم مائنڈ اپ کر دیں گے۔ ہم نے پہلے سیکھا کہ بپتسمہ لینا حکم ہے، اب دوسری بات، یہ حکم کون پورا کر سکتا ہے؟ کس کو لینا چاہیے؟ جی، کوئی بتا سکتا ہے کس کو لینا چاہیے؟ جی، کون لے سکتا ہے؟ کس کو لینا چاہیے؟ دیکھتے ہیں خدا کے کلام سے۔ پہلا حوالہ اعمال کی کتاب 16واں باب 31 آیت، جلدی سے پڑھیے گا۔ جی، انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ انہوں نے کہا یسوع مسیح پر کیا لا؟ یہ کون شخص تھا؟ یہ غیر قوم کا شخص تھا، دروگا تھا، جیلر تھا، جیل سپرنٹینڈنٹ تھا۔ یہ فلپی کے علاقہ کے اندر رومی سپاہی تھا۔ رومنز آپ کو پتا ہے وہ بدھسٹ تھے، اور یہ بدھسٹ آدمی، بدھ مذہب آدمی، دروگا، جیل سپرنٹینڈنٹ، اور کلام کہتا ہے
جب اس نے جیل خانہ کے دروازے کھلے دیکھے تو اپنے آپ کو مارنا چاہا کہ قیدی بھاگ گئے، لیکن اندر سے آواز آئی کہ ہم سب موجود ہیں، اپنے تائیں نقصان نہ پہنچانا۔ اور کلام کہتا ہے یہی دروگا جیل سپرنٹینڈنٹ ان تینوں قیدیوں، دونوں قیدیوں کو اپنے گھر لے گیا، پالوس اور سلاس کو، اور وہاں جا کر کلام سنا۔ کیا سنا؟ کلام سنا، اور کلام پر ایمان لا کر اسی رات پانی کا بپتسمہ لیا اور بڑی خوشی کی اور شکر گزاری کی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پہلی بات جو ایمان لاتا ہے، جو اور ایمان سے کلام کو قبول کرتا ہے، وہ دلیری کے ساتھ لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح ذرا اعمال کی کتاب پڑھیے گا، اعمال دوسرا باب 41 آیت 41 آیت پڑھیے گا، اعمال دوسرا باب 42-41 آیت، پہلے 41 پڑھیے گا۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا۔ انہوں نے کیا لیا؟ بپتسمہ لیا۔ اگر آپ نے کلام قبول نہیں کیا تو بالکل نہیں لینا، اگر کلام قبول کیا ہے تو پھر دلیری سے لینا۔ اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ 3000 آدمیوں کے قریب ان میں، غور کرو ہسٹوریکلی کتنے بڑے بپتسمے بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب دوسرے باب میں 41 میں 3000 لوگوں نے ایک دن پانی کا بپتسمہ لیا اور وہ اسی میں شامل ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن کون لوگ؟ جنہوں نے کلام قبول کیا، عارضی اور فرضی بندہ نہیں، اور نہ ہی ایسا بندہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، بندہ وہی جائے گا کرسچن ہوتے ہوئے، مسیح ہوتے ہوئے، جس نے نجات پائی ہے اور پوری پائی ہے، ادھی ادھوری نہیں پائی، وہ جائے گا۔ جنہوں نے کلام قبول کیا، اور اسی روز کتنے لوگ 3000 پیپل مسیح میں شامل ہو گئے۔ ہاللیلویہ، کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں، اعمال 8واں باب 37 میں آئے، جلدی سے یہ میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، کون لے سکتا ہے؟ جو ایمان لائے اور قبول کرے وہ لے سکتا ہے۔ بس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ دے سکتا ہے، تو بپتسمہ لے سکتے ہیں، اینج نہیں لے سکتا۔ اگر ایمان لیا اس تو بعد اینج نہیں کہ تینوں کسی نال دے نے کہہ دیتا چل میں بھی لے گیا، تینوں بھی لینا چاہیے، نو۔ اگر خدا کے کلام کی بات آپ کے دل میں نہیں اتری، ہرگز نہ رہو، گنہگار ٹھہرو گے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر پس نے کیا کہا؟ اگر تو دل و جان سے یسوع پر ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ یہ دلیل ہے، میں ایمان لاتا ہوں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر پس نے جب اس کو خوشخبری سنائی تو کہتا ہے کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روک سکتی ہے؟ پانی بھی موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، ایک بندہ بہت بڑا آفیسر سی ہے، لکھا ہے راتوں اس کے ساتھ تھے، کیا تھے؟ پورا پروٹوکول تھا اس کے ساتھ، اور اس نے لکھا ہے رتھ کھڑے کروائے اور پھر بس کے ساتھ پانی میں اترا اور اس نے کہا کہ منہ بپتسمہ دے کیونکہ میں یسوع پر ایمان لا چکا ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں۔ جی ایک اور واقعہ ہے، اعمال کی کتاب 10واں باب 47 میں، جلدی سے پڑھیے۔ کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں؟ ہاں، بپتسمہ نہ پائیں۔ جنہوں نے ہماری طرح رلقس پایا۔ ہاں، رلقس پایا۔ کتنے لوگ کورنیلیس کے بارے میں جانتے ہیں؟ اعمال کی کتاب 10واں باب، رومی جنرل، رومی، ہاں یہ غیر قوم کا شخص تھا، رومی تھا اور یہ جرنیل تھا۔ اس کو ریسرچ کیجئے گا جا کر کورنیلیس کو، اور یہ رومی جنرل تھا۔ خدا نے فرشتے کے ذریعے سے اس سے کلام کر لیا اور کہا پطرس کو بلا۔ کس کو بلا؟ ہاں، پطرس کو بلا۔ غور کرو کتنی بڑی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، فرشتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ خدمت گزاری کا کام ایونجلسٹ، پاسٹر، اپوسٹل، نبی، ان کو دیا گیا ہے۔ فرشتے کا پیغام کیا تھا؟ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، انہوں بلا، وہ تجھے کلام سنائے گا۔
हालेलुया। और करो हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। और हमने पढ़ा ना जाकर सब लोगों को इंजील सुनाओ। कुरनेलियस ने रोमी जर्नैल को इंजील सुनाई उसके घर में जाकर। और खुदा का कलाम फरमाता है पतरस कलाम कर ही रहा था कि रूह कुदूस उन पर नाज़िल हो गया। हालेलुया हालेलुया। पतरस ने कलाम करते करते खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ। और फिर पतरस ने कहा इनने जिन्होंने रूह कुदूस का बपतिस्मा पाया इन्हें कौन रोक सकता है कि पानी का बपतिस्मा ना लें। लिखा है पतरस ने उनको पानी का सारे घराने को पानी का बपतिस्मा दिया। आमीन। गौर करो कितना जरूरी कितनी अहमियत पानी के बपतिस्मे की। और कुछ लोग कहते हैं बस ईमान ले आना ये काफी है। ईमान ले आना काफी है जी। मरकस की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत पढ़िएगा जल्दी से। मरकस 16:16। और ये आखिरी बात है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। कितनी बातें लिखी हैं। पहली बात क्या है जो पहली बात ईमान है। जैसे मैंने पहले बताया पहले बपतिस्मा नहीं है पहले बैप्टिज्म नहीं है पहले ईमान है। पहले ईमान है। उसके बाद क्या है जो ईमान लाए फिर बात को बढ़ा दिया इजाफा कर दी और बपतिस्मा जेड़े बंदे कहते हैं ना सिर्फ ईमान काफी है उनके लिए ये आयत है पहले ईमान सेकंड स्टेप बैप्टिज्म और तीसरे लफ्ज पर लिखा है वो निजात पाएगा। वो पहले ईमान फिर बैप्टिज्म और उसके बाद सल्वेशन यानी निजात। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सारे नहीं माथे को बंदा लेके मारा जाए। ये खुदा का कलाम फरमाता है ये ला तब्दील है इसमें नो चेंजिंग। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो पहले क्या आया ईमान उसके बाद बपतिस्मा उसके बाद निजात है। हालेलुया। जेड़े लोगों ने नहीं लिया कर्मा ने करो आज वक्त है मौका है जिन्होंने नहीं लिया। अगर कलाम आपने पहले कभी नहीं सुना था वो अलग बात है लेकिन अगर आज सुन लेते फिर देरी न करोगे। जिन्होंने नहीं लिया वो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। मैं उनके लिए दुआ करूँगा। हालेलुया। यस यस। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपको बरकत देना चाहता हूँ। बपतिस्मा किसी मिशन में आपको शामिल नहीं करेगा। मैं तो आपको पता कि तुझे बपतिस्मा ले ले तुझे भाई मिशन हो गया नो। यस अपनी आंखों को बंद करेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने पानी कहाँ देखे कितने लोग हैं। यस अपनी आंखों को बंद करें अपने दिलों पर हाथ रखें। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी शख्सी तौर पर खुदावंद को दें और खुदावंद से कहें खुदावंद यीशु मैं आज अपनी जिंदगी शख्सी तौर पर तुझे देता और तुझे देती। दुआ करना शुरू करें अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद आज आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। इधर उधर ना देखें शर्माए नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु जब जिंदगी में आएगा जिंदगी तब्दील हो जाएगी। यीशु जब जिंदगी में आएगा आपकी जिंदगियों को नया करेगा। यीशु जब जिंदगी के अंदर आएगा चीजें नई हो जाएंगी। यीशु जब जिंदगी में आएगा एक नए काम होंगे। यीशु जब जिंदगी में आएगा आपकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को आज आसमान की बादशाही के लिए तैयार करो। खुदावंद हर एक बहन की हर एक भाई की हर एक बेटे की जिंदगी तब्दील करना चाहता है। गौर करो खुदा के कलाम पर। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले और निजात पाएगा। और अगर आपने निजात पाई है बपतिस्मा लिया हुआ है अपनी जिंदगियों पर गौर करो। आसमान की बादशाही आपके लिए तैयार है आपका इंतजार कर रही है। आज वक्त है अपने दिलों को खोलो। खुदावंद बरकत देना चाहता है। खुदावंद बहाल करना चाहता है। खुदावंद खानदानों में जिंदगियों में रिवाइवल लाना चाहता है। गौर करो खुदा के कलाम पर। यीशु के नाम में जब आप मसीह की उस कफारे को कबूल करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर अजीब तौर से काम होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। रबा शाका ताला रजा काला रबा बाबा बाबा रसा होली शरबा रबा रबा कला रसी तो होली शरबा बाबा 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 रसा काला बाबा होली शोरोजिमा रखा
آپ کی زندگی کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. آج خداوند آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو جاری کرنا چاہتا ہے. اپنے دلوں کو کھولیں اور یسوع کو دعوت دیں اور کہیں یسوع آ. یسوع کے نام میں ہاللویا. خداوند آسمانی باپ میں ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا تو ان کی مدد کر, ان کی رہنمائی کر تاکہ یہ پرانی زندگی سے نکل آئیں اور یہ تو ہی کر سکتا ہے, کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو اپنے لوگوں کو بلیس کرنا خدا, برکت دینا. یہ نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بلیس کرتا اور خداوند یہ آج بپتسمہ لے کر تیری بادشاہی میں شامل ہو جائیں. آج یہ پانی کے بپتسمے لے کر اعلانیہ اقرار کریں کہ تو ان کا نجات دہندہ ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بلیس برکت ہے اور ساری کمیاں ساری کمزوریوں کو دور کر. میں تیرے پاک ہاتھ میں سونپتا ہوں آج کا کلام جو خدا پاک خدا سنایا گیا ہے 100 گنا پھل ہے اور تیرے لوگ اس کے وسیلہ سے برکت. یسوع کے نام سے آمین.